بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو فضل عظيم. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال عليه السلام: والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيضرب خياركم فلا يستجاب لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میں محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کے ساتھ اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق اور قسم کی مخلوق اس نے بنائی ہے، چھوٹی بڑی، بڑی اور بڑی، عربی اور سماوی. یہ ساری مخلوق ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. انسان اور جنات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، انسان اور جنات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، وہ سب توحید پرست ہے. انسان اور جنات کے علاوہ جتنے بھی ہیں، چھوٹی مخلوق سے لے کر بڑی مخلوق، کمزور سے لے کر طاقتور، یہ سب کے سب توحید پرست ہے. ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مانتی ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. اس کے سامنے جھکے پڑے ہیں سب، آسمانوں والے بھی، زمین میں جھکے پڑے ہیں، گردنیں جھکی ہوئی. لیکن ایک انسان ہے اور فرشتہ اور جنات ہے. یہ دو مخلوقات ایسی ہیں کہ جو اس کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، سرکشی بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ شریک بھی کرتے ہیں، اس کی نافرمانی بھی کرتے ہیں.
جبکہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ مہربانیاں پر بھی یقین ہے. جتنی چیزیں اللہ انسانوں کو کھلاتا ہے کسی کو بھی نہیں کھلاتا. جتنی چیزیں اللہ نے انسان کو دی ہیں اور جتنی چیزیں اللہ انسان کو دیتا ہے کسی کو بھی نہیں دیتا. ایسے ہی زندہ جتنی غذائیں انسان کے لیے بنائی کسی کے لیے بنائی. بڑی بڑی چیزیں دنیا کھاتی ہے اور انسان کیا کچھ کھاتا ہے. آپ چلے جائیں سبزی بن گئی اور دیکھیں کہ اللہ نے آپ کے لیے کیا کچھ بنایا. فروخت منڈی چلے جائیں اور دیکھیں دکانوں پہ سجے ہوئے پھلوں کہ اللہ نے آپ کے لیے کیا کچھ بنایا. پیروں کے لیے کیا بنایا سوائے آپ کے بچے ہوئے ٹکڑوں اور دیوار کی جنگ میں پڑے ہوئے کچرے کے. بکریاں کیا کرتی ہیں آپ کے پھلوں کے کھائے ہوئے چھلکوں کو کھاتی ہیں. اس گھاس کو کھاتے ہیں تو آپ کے لیے بیکار. کیا کچھ بنایا اللہ نے انسان سے. سارا قرآن کا پڑھ ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات سے. میرے بندے تمہارے لیے میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. کیا کچھ کیا تمہارے. اور نہیں صرف ایک روٹی میں انسان غور کرے, دسترخوان پہ رکھے ہوئے کھانوں میں انسان غور کرے تو بھی اللہ کو پہنچ سکتا ہے, اللہ کو پہچان سکتا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے میں غور کرے. اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ, غور کر, یہ حکم ہے, امر ہے. فَلْيَنْظُرْ, غور کر, إِلَىٰ طَعَامِهِ, اپنے کھانے کے اندر کہاں سے آیا تمہارا کھانا. ناشتے میں بھی کھا رہے ہو, دوپہر میں بھی کھا رہے ہو, رات میں بھی کھا رہے ہو, اثر سے پہلے بھی کھا رہے ہو, فجر سے پہلے بھی چائے پی رہے ہو. یہ اتنی ساری چیزیں جو تم استعمال کر رہے ہو سوچو تو صحیح ہے کہاں سے آنی ہے. اور تو کوئی نہیں پینا چاہے, اور تو کوئی کھا کون میں اور پلاؤ, اور تو کوئی کھانا نہیں کر لے, اور تو کوئی کھانا بھاگتے اور ہم کہنے اور کمزور سے, اور تو کوئی کھا تو نہیں کھلاتا ہے تمہارا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اے انسان غور کر اپنے کھانے میں. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. یہ کہاں سے آیا؟ یہ تیرے رب میں پہلے بارش کا نظام چلا ہے. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا, پھر اس بارش کے ذریعے زمین کو پھاڑا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا, غلوں کو اگایا. وَعِنَبًا, اور انگور. وَفَاكِهَةً, اور پھل. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا. تمہارے لیے غلے بھی اگا دیے, تمہارے لیے سبزیاں بھی اگا دی, اور تمہارے لیے کیلے بھی اگائے, اور تمہارے لیے گھنے گھنے باغات بھی اگائے, اور تمہارے لیے کھجوریں بھی اگائے, اور تمہارے لیے انگور بھی اگائے. متاعا لکم ولانعامکم. میرے بندو یہ سارا کچھ تمہارے لیے تو کیا ہے, مجھے سے کیا مطلب ہے. آگے کہا نہیں ہے, آگے کہا نہیں ہے, لیکن کہنا یہی چاہیے کیا ظالم تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے, اب بھی میں تجھے یاد نہیں آتا, اب بھی میں تجھے یاد نہیں آتا.
متاعا لکم تمہارے لیے تو کیا ہے، وَلِأَنْعَامِكُمْ کچھ تمہارے لیے بنایا، کچھ تمہارے جانوروں کے لیے بنایا، سب کچھ تمہارے لیے تو کیا ہے۔ احسان اس وقت جتلائے جاتے ہیں، سنو، احسان اس وقت جتلائے جاتے ہیں، احسان بنا وجہ نہیں جتلائے جاتے، احسان کرنے والا احسان بنا وجہ نہیں جتلایا جاتا، جبکہ وہ کریم بھی ہو، حلیم بھی ہو، شکور بھی ہو، رحمان بھی ہو، رحیم بھی ہو، تو وہ احسان کر کے کیوں جتلائے گا؟ احسان جتلانا کوئی اچھا کام تھوڑی ہے۔ منعم اور محسن کو احسان کر کے بھول جاتا ہے، جتلاتا نہیں ہے، لیکن جتلانے پڑ جاتے ہیں اسی وجہ سے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ اگلا منعم علیہ محسن الیہ، جس کے ساتھ احسان کیا گیا، جس پہ انعام کیا گیا، اس کی طرف سے جب بے مرمتیاں اور بے وفائیاں اور ستم گریاں اور بدتمیزیاں اور بے ادبیاں مسلسل ہونے لگے، تو اگلا بے آرام ہو کر اور بے تاب ہو کر جب اس کے صدر کا پیغام اچھا لگتا ہے تو پھر پہ اٹھتا ہے، میں نے تو تیرے ساتھ ایسے نہیں کیا، میں نے تو یوں بھی کیا، یوں بھی کیا، یوں بھی کیا، پھر بھی تو میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اس مضمون کو سمجھ کر اب غور کا حصہ ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، غور کر اپنی روٹی میں، غور کر دسترخوان پہ رکھے ہوئے کھانے میں۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ، تمہارے لیے کیا ہے، وَلِأَنْعَامِكُمْ تمہارے جانوروں کے لیے۔ میرے دوستو، سب سے زیادہ مہربانیاں، سب سے زیادہ احسانات ہر ایک پر، آپ پر، مجھ پر، ہر غریب پر، ہر امیر پر، اس کے ہیں سب پتہ ہے؟ سب سے زیادہ مہربانیاں، سب سے زیادہ انعامات کی بارش، سب سے زیادہ احسانات کی بارش اللہ کی ہے، انسانوں کی نہیں ہے، اللہ کی ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر سانس اس کے انعامات بارش کی طرح ہم سے برستے۔ ہونا چاہتا ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، ہونا چاہتا ہم بول نہیں سکتے تھے، ہونا چاہتا ہم سن نہیں سکتے تھے، ہونا چاہے تو ہم کیسے چل سکتے، ہونا چاہتا تو ہم کیسے اٹھ سکیں، بیٹھ سکیں، سوچ سکیں، کچھ کر سکیں، کچھ کھا سکیں، کچھ پی سکیں، یہ اسی کی تو مہربانیاں ہیں۔ ایک دوست نے بتایا کہ ابا جان کا پیشاب بند ہو گیا، پیشاب بند ہو گیا، بے ہوش ہو گئے، اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے، ڈاکٹروں نے ان کا پیشاب نکالا نلکیوں کے ذریعے سے، پائپ کے ذریعے سے، ہوش آیا، کیا ہوا؟ کیا بس وہ پیشاب آپ کا بند ہو گیا؟ تو وہ ڈاکٹروں نے نکال دیا۔ کتنے پیسے لیے؟ 15,000 روپئے لیے۔ تو وہ رو پڑے، میں کہ ابا آپ روتے کیوں ہیں؟ 15,000 آپ سے زیادہ قیمتی کیوں نہیں ہے؟ آپ کی جان بچ گئی، آپ کو راحت ہو گئی، تو 15,000 کی کیا ویلیو ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا 15,000 میں نہیں رو رہا ہوں، اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میرا رب روزانہ میرا پیشاب نکالتا ہے، اس سے 1 روپیہ نہیں ملے۔ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، تم گننے بھی بیٹھ جاؤ اور صرف گننے بھی بیٹھ جاؤ تو تم گن بھی نہیں سکتے۔ آگے بات اسی بات سنا رہے، ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکر ہے۔
اس کی نعمتوں کی گنتی نہیں، ہماری نافرمانیوں کی گنتی۔ میری طرف سے بس خطا ہی خطا ہے اور اس کی طرف سے بس خطا ہی خطا ہے۔ سب سے زیادہ جس کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں وہ اللہ کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ جس کے حقوق کو چھپایا جاتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ جس کی حد تلفی کی جاتی ہے وہ مائیں نہیں ہے، مائیں بھی ہے، دنیا میں مائیں بھی دکھی ہے اور مائیں بھی ٹوٹی پڑی ہے، لیکن سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ جس کے ساتھ بدتمیزیاں کی جاتی ہیں اور جس کی بدتلفی کی جاتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ پڑھیں گے نا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ، آپ کو ملے گا قرآن پاک کے اندر اللہ شکوے کرے، شکوے کرتے ہیں، ایسے تو نہ کرو، کیا کر رہے ہو، ایسے تو نہ کرو، دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ آپ کو ایسی آیت ملی، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ کتنی میری نشانیاں ہیں، یہ ظالم اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں، سوچتے ہی نہیں، میری نشانیوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے۔ کیف نصرف لهم الآیات، اے میرے نبی دیکھ میں کیسے بار بار انہیں سمجھاتا ہوں، بار بار اپنی آیات کو دہراتا ہوں، انہیں سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کرتا ہوں، انہیں اپنی عظمت سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن یہ سمجھتے ہی سن من دو، پھر غور کیجیے، پھر ذرا دیکھیے اللہ یوفقون، یہ بیچارے کہاں جا رہے ہیں، یہ کہاں دھکے کھا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، میرے محترم بزرگوں، سب سے زیادہ جو اس بات کا اہل ہے، جو اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے پیار کیا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس سے جی لگایا جائے، اس کو اندر میں بسایا جائے، اس کو دل میں بٹھایا جائے، وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے محبت ہو، اللہ سے پیار ہو، اللہ سے دل لگی ہو، اللہ سے عشق ہو، اللہ دل میں اترا ہوا ہو، جو پہچان جاتے ہیں اسے ان کی پھر نظر نہیں اور اٹھتی نہیں، جو اسے پہچان لیتے، جو اسے پہچان لیتے، جو اسے سمجھ جاتے، جو اس کی عظمت سے واقف ہو جاتے، اس کے حسن و جمال سے واقف ہو جاتے، ان کی اس کے علاوہ کہیں نگاہ ہی نہیں اٹھتی۔ وہ اسی کے لیے تڑپتے ہو، وہ اسی کے لیے روتے ہو، وہ اسی کے لیے محنت کرتے ہو، وہ اسی کے لیے جستجو کرتے ہو، وہ اسی کے لیے تھکتے ہو، وہ اسی کے لیے کٹتے اور مرتے ہو۔ اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتا، اللہ پاک کے علاوہ ان کا کہیں دل ہی نہیں دکھتا۔ حضرات صحابہ کرام حقیقت میں اللہ کے عاشق تھے، حضرات صحابہ کرام حقیقت میں اللہ کے عاشق تھے، سب کچھ لگا دیا اس کے نام پر، سارے جذبات قربان، اپنی جان کی قربان، اپنا مال کی قربان، اپنی عزت کی قربان، بچے بھی قربان۔ حضرت
غزوہ احد میں عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے سعد سے کہا سعد آؤ مل کر دعا ایک دعا مانگے دوسرا اس نے قانون کہے نا اس سے دعا جلدی قبول ہوتی آؤ مل کے دعا دونوں بیٹھ کے دعا کریں حضرت سعد نے کہا اے اللہ میدان سے اترنا ہے دشمنوں سے لڑنا ہے اے اللہ کسی بڑے پہلوان سے مقابلہ کرا دے کسی بڑے پہلوان سے مقابلہ کرا دے وہ مجھ پہ حملہ کرے میں اس پہ حملہ کروں اور پھر آخر میں مجھے اس کے دربار کا فرما اور مجھے اس کو تیرے راستے میں قدر کر کے راضی بننے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت اللہ نے کہا آمین اور وہ دعا اسی طرح قبول۔ اب حضرت عبداللہ کی دعا سنیے۔ عبداللہ بن جہش اور نے دعا مانگی اے اللہ میں نے بھی تو کرنا ہے کسی بڑے پہلوان سے مقابلہ ہو وہ مجھ پہ حملہ آور ہو اور میں اس پہ حملہ آور ہوں اے اللہ جب ہم دونوں آپس میں پھر پڑے اور لڑائی شروع ہو جائے تو پھر اس کو مجھ پہ غالب کرے تیرا دین تو غالب ہو ہی جائے گا مگر دوران جنگ اس کو مجھ پہ غالب کر دے اور ایسا غالب کر دے کہ وہ مجھے قتل بھی کر دے اور میری ناکوں بھی کاٹ دے میرے کانوں کو بھی کاٹ دے میری آنکھیں بھی پھوڑ دے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور جب قیامت کے دن کٹی ناک کے ساتھ کٹے کانوں کے ساتھ کٹی آنکھوں کے ساتھ میرے سامنے پیش ہو جاؤں گا اور آپ مجھ سے پوچھے عبداللہ میرے بندے یہ تیرے ساتھ کیوں ہوا ہے تو میں یہ کہہ سکوں تیرے ہی لیے تو ہوا ہے۔ یہ عشق یہ محبت ہے۔ آج تو نمازوں کے نعرے بڑھ گئے نماز کی توفیق نہ رہی نماز کی طاقت نہیں رہی اتنا بھی ایمان نہیں رہا کہ آپ اذان سن کے مسجد میں لا الہ الا اللہ یہ صرف دہرانے کے الفاظ نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک عہد و پیمان ہے کہ تجھی سے جی لگاؤں گا تجھی سے پیار کروں گا تیری ہی مانوں گا تجھ پہ مر لڑوں گا تجھی پہ لگاؤں گا سب کچھ نہیں بچا کے رکھوں گا تجھی پہ لگاؤں گا سب۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا یہ آیت ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے اللہ کو قرض مقصود یہ تھا کہ کون ہے جو اللہ کے نام پہ خرچ کرے قرض اس لیے فرمایا کہ جب آدمی اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک کے اوپر لازم ہو جاتا ہے اس کو لوٹانا جیسا کہ قرض کو لوٹایا جاتا ہے اس لیے اس کو قرض سے تعبیر ہوتا ہے اللہ پاک کے ذمہ ہے کہ جو اللہ کے نام پہ دے اللہ اس کو اس کا صلہ یہاں بھی دے گا وہاں بھی دے گا یہ اللہ کے ذمہ ہے 10 دنیا میں دے گا 70 آخرت میں دے گا یہ اللہ کے ذمہ ہے اس لیے فرمایا کو قرض دے تو قرض واپس ہمارا ضروری ہے۔ اب کہتا آئے اللہ کے نبی کے پاس یا رسول اللہ ایستغفر ربنا اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے یہودی اور منافقین کو مذاق مارنے لگے کہنے لگے دیکھ اس کا فقیر ہو گیا اب ہم سے قرض مانگ رہا ہے اور وہ کہتا آئے ایستغفر ربنا یا رسول اللہ کہ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے اور میں ہاں اللہ قرض مانگ رہا ہے یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس مال ہے میرے پاس ایک بال ہے میرے بھی بچے بھی اسی کے اندر رہتے ہیں میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں اس بات کو اللہ کے ہاتھ سے نہیں سنتا ہوں آپ فرمایا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا اور فرمایا رب حل بیع ابو دہلا تیرا سودا قبول ہو گیا اور تیرا سودا بڑا سود مند ہو گیا اور تیرا سودا بڑا نفع والا ہو گیا یہ سن کر وہ اپنی بیوی کی طرف آئے باپ میں بیوی بھی رہتی ہے
بچے بھی رہتے تھے تو باپ کے اندر نہیں ہے، باپ کے باہر کھڑے ہوئے اور بیوی سے کہا یا اے میں نہیں رہوں گا اندر کہ اللہ کو دے چکا ہوں، آپ باہر آ جائیں، بچوں کو بھی باہر لے آئیں، اس لیے کہ یہ باپ میں نے اللہ کو جنت کے عوض دے دیے۔ تو یہ نہیں کہ وہ بھی واقع نہ کرتی اور کہتی کہ یہ کیا کیا تیرا نام سو رہیں گے کہاں کھائیں گے کہاں، یہ نہیں کہا، اور بھی وہی کہا رب حل بیع رب حل بیع، ابو بہرا بڑا اچھا سودا کرائے، بڑا اچھا سودا کرائے، یہ کہہ کر اپنے بچوں کو کھجور کے درختوں کے نیچے کھیل رہے تھے ان کو ہاتھوں سے پکڑا اور باہر کھینچ کے لانے لگی، ادھر جب نظر پڑی ان کے منہ میں تو منہ میں بھی کھجوریں تھیں تو انگلی منہ میں ڈال کر کھجوریں نکل اور بچوں سے کہا بچوں یہ کھجوریں یہیں چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ باپ میرا باپ اللہ کو دے۔ میرے دوستو محبت اور عشق یہ الفاظ کی چیز نہیں ہے، عمل اس پر دلیل بنتا ہے، عمل اس پر دلیل بنتا ہے۔ اس کو اللہ سے کتنی محبت یہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ پاک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ پاک کے علاوہ کوئی محبت کے لائق نہیں، اسی سے جی لگانا چاہیے، اسی کو دل میں بسانا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی سے لینا چاہیے، اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اسی پہ یقین کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے کیونکہ سارے ہی اس کے فقیر ہیں، اسی سے لیتے ہیں سب، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہیں اور سے لاتا ہو، اللہ سے نہیں کہیں اور سے لاتا ہو، سارے غنی سے لاتے ہیں، سارے غنی سے لیتے ہیں، بادشاہوں کو بادشاہی کون دیتا ہے اور فقیروں کو فقیر کون کرتا ہے، بے اولادوں کو بے اولاد کون کرتا ہے اور اولاد والوں کو اولاد کون دیتا ہے، مرنے والوں کو کون مارتا ہے اور جینے والوں کو کون جلاتا ہے، اللہ کرتا ہے، ہنسنے والوں کو کون ہنساتا ہے، رونے والوں کو کون رواتا ہے، بیماروں کو کون بیمار کرتا ہے اور صحت مندوں کو کون تندرستی دیتا ہے، اللہ ہی تو ہے، وہی تو کرتا ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کہہ رہے قرآن میں نہیں تو کرتا ہوں، پہلے بھی نہیں کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہوں، کل بھی کروں گا، نہیں کروں گا، میرے سوا کسی کی مجال نہیں ہے، میرے سوا کسی کی مجال نہیں ہے، میرے سوا کسی میں طاقت اور میرے سوا کسی میں سکت نہیں ہے، جو کچھ کرے گا میرے ارادے سے کرے گا، میرے امر سے کرے گا، میری مرضی سے کرے گا، میری اجازت سے کرے گا۔ یہودیوں کے پاس میں مکے کے سردار کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، ہمارے اندر پہنچا دی ہے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے لڑا دیا ہے، کوئی حادثہ بتاؤ کیسے جان چھوٹے۔ تو یہودی نے کہا کیسے کرو، تو محمد کے پاس جاؤ، 3 سوال کرو، 3 سوال کا، اگر وہ نبی ہوگا تو بتائے گا، نبی نہیں ہوگا تو بھی نہیں بتا سکتا۔ تو یہ چیز ظاہر پتہ نہیں چل جائے گا سچا بھی ہے کہ نوز باللہ جھوٹا ہے۔ چنانچہ وہ 3 سوال لے کر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، روح کیا ہے، اصحاب کہف کون ہے اور ذوالقرنین کون ہے، یہ 3 سوال وہ لے کر حضور کے پاس آئے۔ حضور سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ تو مجھے پتا ہے کہ میرے پاس اپنا تو علم نہیں ہے، مجھے اللہ علم دیتا ہے، اللہ مجھے علم دیتا ہے، ابھی میرے پاس اس کے بارے میں کوئی وحی نہیں آئی، آپ لوگ کل آ جانا، 3 سوالوں کا جواب لے لیں۔ چنانچہ وہ چلے گی، کہنے کے ٹھیک تب پوچھ لیں گے، مقررہ وقت پہ پہنچ گئے۔ اب جو مقررہ وقت پہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا، آج آپ نے کہا تھا کل جواب دوں گا، نہیں جواب، لوگ کیا ہے، اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کون ہے، وہی تو آئی نہیں۔ اللہ
سچوں کا سچا، سچوں کا سردار، اب وہ کہہ رہے ہیں تو جھوٹا ہے، کہا کہ کل اب رکھا ہے، آپ بتانا میرے پاس اب تک کوئی وحی آئی نہیں ہے، آئی تو بتاؤں گا کب آئے گی آپ نے پلان کیا تھا 24 گھنٹے کے بعد جواب دے دوں گا، آپ کہہ رہے ہیں وہی نہیں ہے، اب اس میں ہمارا کیا قصور؟ آپ جواب دے رہے ہیں، اگر جواب نہیں ملے سارے صدقے کے بازاروں میں جا کے کھجورا بیچنے لگے، لاجواب لاجواب ہے سے اب ذرا کھول کے دکھائے، سارے مکے میں ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، محمد جھوٹا ہے، نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ یہودیوں نے ہمیں ایسا بول دے دیا ہے، اب یہ بول ہی نہیں سکتا، اب یہ اگلے دن آئے، اس سے اگلے دن آئے، اس سے اگلے دن آئے، آپ بات آ رہے ہیں آقا کے دل پہ کیا گزر رہی ہو۔ جھوٹے کو جھوٹا کہا جائے تو اسے بھی دکھ ہوتا ہے، جھوٹے کو جھوٹا کہا جائے تو اس کو بھی دکھ ہوتا ہے، سچے کو جھوٹا کہا جائے بہت سب روز مواد بنا ہوا ہے، روز آئے آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے، آپ کو باہر بنا رہے، آپ کو بے عزت کر رہے، اور جا کے مکے میں ڈنڈورا پیٹ رہے، ہم نہیں دے سکتا، ایسا پھنسایا ہے کہ یاد رکھے گا۔ 17 دن گزر گئے، کتنے دن گزر گئے؟ کیا گزری ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ 17 دن کے بعد جبریل السلام اللہ اکبر، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک سبق لے کر آئے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے میرے نبی، آپ کو پتہ ہے کہ تاخیر کیوں ہوئی ہے؟ اتنے دن آپ کو اتنی بڑی آزمائش، اتنی بڑی پریشانی، اتنا بڑا دکھ، اتنا بڑا صدمہ آپ کو کیوں جھیلنا پڑا ہے؟ وہ اس لیے کہ جب انہوں نے آپ سے جواب مانگا تھا تو آپ نے یوں کہا تھا کہ جواب دے دوں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ چاہے گا تو دوں گا۔ آپ نے کیوں کہہ دیا کہ میں خود کروں گا؟ آپ کیسے کر لیں گے؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، یہ عربی جاننے والے مدرسوں کے پڑھے ہوئے علماء احترام، وَلَا تَقُولَنَّ، ہرگز کبھی ایسی بات آئندہ نہ کہیے گا کہ یوں کر دوں گا میں کل، اللہ چاہے گا تو کریں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو کیسے کریں گے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ پاک کو چاہے گا وہ ہوگا، ہم سب کو اتارا کر علی فرماتے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے، عرفت ربی بفصل العذاب، میں نے اللہ کو پہچانا ہی ہوں کہ میں روزانہ کوئی قسم کرتا ہوں مگر وہ شام تک قسم ٹوٹ جائے، میں کچھ چاہتا ہوں وہ بھول جاتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میرے اوپر کوئی اور ہے جس کا ارادہ میرے ارادے پر لانے والا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے جس کے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا، جس کی مشیت کو کوئی بدل نہیں سکتا، جس کی مرضی کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ دنیا کے سارے انسانوں کی مرضیاں ایک طرف، اللہ کی مرضی دوسری طرف، اللہ کی مرضی نہ وہ بڑا بادشاہ گزرا، وہ بڑا بادشاہ گزرا، بڑی اس کے پاس متدبر تھا، فوج تھی، ہتھیار تھے، ہر قسم کے اختیارات تھے۔ اس کو نبیوں نے بتایا کہ ہمارا حساب کتاب کہہ رہا ہے کہ کوئی بچہ آنے والا ہے، تیری ہلاکت کا باعث بنے گا۔ ایسا کون سا بچہ ہے جو میری ہلاکت کا باعث بنے گا؟ کہ یہ بھی سن تیری قوم میں سے بھی نہیں ہوگا، تیری غلام قوم میں سے ہوگا۔ اچھا، میرے غلاموں میں سے کوئی بچہ اٹھے گا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ پھیل جاؤ ان کے گھروں کے دروازوں پر، پھیل جاؤ ان کی گلیوں میں، جہاں کہیں بچے کے جننے کی آواز سنو، ماں کی گود سے چھینکیوں سے ضرور کر دو، نہ رہے گا پاس، نہ بچے کی گود۔ یہ اس کا نظام تھا، یہ رب بچوں کو ضبط کرا اس ڈر سے کہ وہ دونوں والی بات ثابت نہ جائے۔
لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جسے اللہ بچائے اسے کون مارے، اس کی اللہ حفاظت کرے، اس کا اللہ کو حافظ بن جائے، دنیا کے بادشاہ اس کا کیا بگاڑیں گے؟ چنانچہ آپ کو وہ دن دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں جنم آفاق ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام جنم آفاق ہو گئے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے ان کی والدہ کو ٹینشن شروع ہو گئی، پریشانی شروع ہو گئی، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ وہ بھی تو نہیں سمجھ سکتی کہ یہ بچہ کون ہے، ان کو بھی تو پتہ نہیں تھا کہ یہ بچہ کون ہے۔ یہ تو عالم الغیب والشہادہ علیم بذات الصدور، وہی جانتا تھا کہ یہ بچہ کون ہے اور کیا ہے۔ چنانچہ جب بچہ پیدا ہوا اور وہ بچے کو چھپانے لگی اور اس کی آواز کو خاموش کرنے لگی کہ کہیں کسی کو بھٹک نہ پڑ جائے اور میں بچے کے گلے پہ بھی چھری چل جائے، چھپانے لگی تو اللہ نے ان پہ وحی اتاری۔ ایک روایت میں آتا ہے، اس کی تفسیر علماء کہتے ہیں فرشتہ ظاہر ہوا، اور یوں بھی کہتے ہیں فرشتہ ظاہر نہیں ہوا بلکہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا، یا فرشتہ ظاہر ہوا، فرشتے نے کہا کیا ارضعیہ، دودھ پلاتی رہے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈر نہیں، یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے کہ جس سے فرعون کی چھری چل جائے، اس کو فرعون کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ آرام سے اسے دودھ پلائیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، لیکن تو چونکہ ماں ہے اور ماں کو خطرہ بہت زیادہ رہتا ہے بچے کے بارے میں، اگر تمہارا دل مطمئن نہ ہو تو پھر ایسے کر، اس کو کپڑوں میں لپیٹ کر، اس کو کسی صندوقچے میں ڈال کر، صندوقچے میں ڈال کر اس کو پانی کے حوالے کر دے، اس کو پانی کے حوالے کر دے، اس کو پانی کے حوالے کر دے، اور پھر ڈرنا نہیں کہ یہ بچہ ڈوب جائے گا، مر جائے گا، فرعون کے ہاتھ چڑھ جائے گا۔ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو وعدے تم سے کرتا ہوں اے موسیٰ کی ماں، اسے واپس بھی لاؤں گا اور اسے نبی بھی بناؤں گا۔ تیری گود میں واپس نہ لاؤں تو پھر کہنا، اور اسے فرعون کے اوپر میں پہنچاؤں اور اس کو عزت کا تاج نہ پہناؤں تو کہنا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کپڑوں میں لپیٹ کر صندوقچے میں ڈال کر ان کو سمندر میں ڈال دیا، دریا میں ڈال دیا، لیکن چونکہ ماں نہیں تھی، ماں اولاد کے بارے میں بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے، لہذا موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا اے موسیٰ کی بہن، تو بھی ذرا دریا کے کنارے کنارے چلتی جا اور تیری آنکھوں سے کر رکھیوں سے دیکھتی جا کہ یہ صندوقچہ کہاں پر ہے، نظر رکھنا کہیں دور نہ جائے، نظر رکھنا کہیں کسی دشمن کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ ساتھ جا رہی ہے اور دیکھ رہی ہے، اللہ کی شان چلتے چلتے وہ صندوقچہ فرعون کے محل سے آ لگا۔ اب جو سپاہی نے دیکھا کہ صندوقچہ ہے، پتہ نہیں سونا ہے، پتہ نہیں چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہے، ایک دم دوڑے اور جلدی سے لائے اور آپ اس کو کھولا تو اندر بچہ، اور یہ سارا کام ہوا حضرت آسیہ کے سامنے، حضرت آسیہ کے سامنے، فرعون کی بیوی کے سامنے۔ تو جب لانے والوں نے صندوقچہ کھولا اور بچے کو دیکھا اور ایک دم آپ کی طرح صندوقچے میں بچے کے ہونے کی خبر فرعون کے محل میں پھیل گئی، تو ایک دم جلاد آ گئے، چھریاں لے کر، خنجر لے کر، ایک دم ذبح کرنے کے لیے۔ لیکن ان کے آنے سے پہلے حضرت آسیہ پہنچ گئی، انہوں نے جو دیکھا اور دائیں بائیں چھریوں اور خنجروں کو خبر دیکھا، لا تقتلوہ، اس سے قتل نہ کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ بچہ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، میں چاہتی ہوں کہ اسے بیٹا بناؤ، یا تو یہ ہمارا بیٹا بن جائے گا یا پھر ہمارے گھر کی خدمت کاری کرے گا اور اسے ہمیں نفع ہو۔ تو جب انہوں نے کہا تو جنات نے کہا آپ کے کہنے میں کوئی اسے چھوڑ دیں گے، بادشاہ کا حکم ہے، ہمارے رب کا حکم ہے، ہم اسے ضرور کریں گے۔
تو ایک دم دوڑی حضرت آسیہ فرعون کی طرف، میں کو سمجھاؤ ہر بچہ یہ وہی لگتا ہے جو تجھے ہلاک کرے گا، ہر بچہ کو وہ نہیں ہوگا، اس بچے کو تم سمجھو دو، قرۃ عین ولی ولد، یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے۔ تو فرعون کہنے لگا لکی لا یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو بنے گا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گا۔ وہ حسین کہتے ہیں جس موقع پر وہ بد نصیب اگر یوں نہ کہتا نا، یوں نہ کہتا بلکہ کہتا ہاں ہاں یہ تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، اللہ اسے ایمان دے دے۔ لیکن اس بد نصیب کی زبان سے ہی جملہ نکل گیا لکی لا یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتی۔ اب تو یہ سوال ہے، وہ سوال ہے۔ اب جب بچے کو لے جایا گیا اندر اور گود میں ہے حضرت آسیہ کے، اب وہ بچہ کو بھوکنے سے روکا بھی ہے، اور وہ بہن ساتھ ساتھ آ رہی تھی، وہ بھی بڑی میں پہنچ گئی، سارا منظر سب کے سامنے ہے۔ تو وہ فرعون نے کہا اب چونکہ میری بیوی نے اس کو اپنا بیٹا بنا دیا ہے لہٰذا اس بچے کو تو دودھ بھی چاہیے، تو بالکل لوگوں بچہ ہے، اس کے لیے دودھ کا انتظام کرو۔ جو محل میں بامیاں تھی جن کے بچے تھے ان سے کہا تو اسے دودھ پلا کے دیکھو، جس کا دودھ قبول کرے ہم اسی کے پاس اس کو رکھیں گے، وہی اس کی پرورش کرے گی۔ ساری بامیوں نے دودھ پلایا لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کے اسحاق کو منہ ہی نہ لگائے، بڑا وہ پیار دے لیکن وہ منہ ہی نہ لگائے۔ چنانچہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی کھڑی ہوئی تھی کیونکہ یہ بھی انہیں تھی اور ان کے خدمت گزار تھے، انہیں کی قوم میں سے بنی اسرائیل میں سے۔ تو وہ کہنے لگی ہر قدر اللہ اہل یغفروا لکم وهم له ناصحون، کیا میں تمہیں ایسی عورت بتاؤں اس کا دودھ بڑا اچھا ہے، میں نے آزمایا اس کا دودھ بڑا اچھا ہے، ہر بچہ بے دھڑک اس دودھ کو پیتا ہے، اور وہ ایسی محبت کرنے والی ہے کہ جیسے سگی ماں کی طرح وہ پرائے بچے پالتی ہے۔ اگر تم کو سے لے لو فرعون کا جلدی جاؤ، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، ہمارا بچہ چیخ رہا ہے اس کو تو فوراً دودھ چاہیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگ کے گئی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو لے کر آئی۔ اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاتھوں میں، آسیہ کے ہاتھوں میں، اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے دل کو مضبوط نہ کر لیا ہوگا تو فرعون کے ہاتھوں میں دیکھ کر وہ چیخ پڑتی اور رو پڑتی اور کہہ بیٹھتی کہ ہمارے یہ تو میرا ہی بچہ ہے، لیکن ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا، اس کو تحمل دیا، اس کو برداشت عطا فرمائی، بردباری عطا فرمائی، اور وہ ایسے سنجیدہ اور رمضان بن کے آ کر کھڑی ہو گئی کہ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ فرعون نے کہا یہ ہمارا بچہ ہے، اگر آپ اس کو دودھ پلائیں، اس کی پرورش کریں تو ہمارے خزانے سے آپ کے لیے منہ بوٹی اجرت قائم کی جائے گی اور آپ کو بہت زیادہ انعامات سے نوازا جائے گا۔ چنانچہ بچہ آسیہ کی گود سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی گود میں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں لے کے اس کو پھوڑ دی اور اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ارے موسیٰ کی ماں گھبرا نہیں، ابھی اسے واپس ہوتا۔ میرے دوستوں، اللہ کی مرضی اور کسی کی مرضی غالب نہیں ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے، اللہ کا ارادہ چلتا ہے، اسی پہ بھروسہ، اسی پر اعتماد، اسی سے محبت، اسی کو دل میں بٹھانا، اسی سے ہر حال میں مانگنا، اسی کی طرف ہر پریشانی ہر مصیبت میں متوجہ ہوگا۔ اس کا یہ مفہوم ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ سارا لا الہ الا اللہ ہے کہ ہم کسی سے نہیں کہیں گے، ہم کسی کو نہیں سنائیں گے، ہم کسی سے نہیں مانگیں گے، ہم مانگیں گے ایک سے جس کا نام اللہ ہے۔ اور دوسرا جز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں، ساری عزتیں، ساری بلندیاں، ساری عزتیں، ساری بلندیاں، ساری رفعتیں اگر کہیں سے ملنی ہیں تو وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ان کے پیچھے جو چلتا ہے وہی بلند ہوتا ہے، ان کے پیچھے جو چلتا ہے وہی عزت پاتا ہے، ان کا جو غلام بنتا ہے اسی کو اللہ اوپر چڑھاتا ہے، اسی کو اللہ عزتیں اور رفعتیں دیتا ہے، اور جو ان کے طریقے کو چھوڑتا ہے وہ ہمیشہ فوت ہے۔ محمد رسول اللہ کی زندگی کا ہر شعبہ
زندگی کا ہر شعبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے سجا ہوا. میرے دوستوں، آج جیسے یقین بگڑا، اللہ سے بھروسہ ہٹا، اللہ سے یقین ہٹا، اللہ سے محبت گئی، اللہ سے عشق گیا، دل میں اللہ کے سوا اللہ کے غیر کی جگہ لے لی. ایسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو امام بنانا تھا، جن کو اپنا مقتدا بنانا تھا، جن کے نقش قدم میں چلنا تھا، جن کی غلامی کا خوف اپنے گلے میں ڈالنا تھا، آج ان کے طریقے کو چھوڑ کر، ان کی سنتوں کو چھوڑ کر، ان کی مبارک سیرت اور زندگی کو چھوڑ کر غیروں کی زندگی کو اختیار کیا. مسلمان پرائے نہیں، اپنے محبت کے دعوے، محبت کے گیت، محبت کی شعر و شاعریاں، محبت کے دعوے، لیکن زندگی اس کے دشمنوں کے طریقے پر گزر گئی. ایسی عالیشان زندگی، ایسی بہترین زندگی وہ لائے کہ جن سے زیادہ بہتر زندگی ہو ہی نہیں سکتی. موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہاتھ کو ہمارے نبی نے توراۃ کے صحیفے دیکھے، توراۃ کے صحیفے دیکھے، توراۃ دیکھے، آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، بہت غصے ہو گیا، چہرہ آپ کا لال ہو گیا، اور ہمارا عمر والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو کان موسیٰ وعیسیٰ حیین لما وسعہما الا اتباعی. اے عمر، اگر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ ایک دفعہ پھر زندہ ہو گئے اور دنیا میں آ گئے، اللہ کی قسم میرے پیچھے چلے بغیر ان کا بھی چھٹکارا نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی تمہارا دنیا میں آ گئے، میرے پیچھے چلے بغیر چھٹکارا نہیں ہوگا. اب آپ بتائیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا چھٹکارا بھی حضور کی اتباع سے ہے، حضور کی اقتداء سے ہے، حضور کی غلامی سے ہے، تو کیا ہماری نوجوان نسل ایکٹروں کے پیچھے چل کر اور سنگروں کے پیچھے چل کر اور کرکٹروں کے پیچھے چل کر اور یہودیوں اور عیسائیوں اور بدماشوں اور زانیوں اور شرابیوں کے پیچھے چل کر کیسے چل رہے ہوں گے؟ ہماری نوجوان نسل نے اپنا آئیڈیل کافر کو بنا رکھا ہے، کافر کو بنا رکھا ہے. وہ زندگی کی اداؤں میں یہ نہیں دیکھتے کہ میرے آقا کا کیا طریقہ ہے، میرے آقا کی کیا ادا ہے، میرے آقا کا کیا انداز ہے، یہ نہیں دیکھتے. وہ یہ دیکھتے کہ آج کل کیا فیشن چل رہا ہے. وہ بال بھی ایسے بناتے جیسے غیر بناتے، اور شکلیں بھی ایسی بناتے جیسی غیر بناتے، وہ کپڑے بھی ویسے پہنتے جیسے غیر پہنتے، وہ شادیاں بھی ویسی کرتے جیسی غیر کرتے. نہیں میرے دوستوں، یہ ہلاکت ہے، یہ بربادی ہے، یہ تباہی ہے. یہیں سے قوموں کی بربادی شروع ہوتی ہے، یہیں سے قوموں کی تباہی شروع ہوتی ہے کہ انہوں نے نبی کو چھوڑ کے نبی کے دشمنوں کا طریقہ اختیار کیا. یہیں سے بربادیاں شروع ہوتی ہیں، یہیں سے تباہیاں شروع ہوتی ہیں، یہیں سے قومیں گرنا شروع ہوتی ہیں اور ان کا تناسل شروع ہوتی ہے. ہمارے نمونہ، ہمارے امام، ہمارے مقتدا، ہمارے امام یہودی نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، امریکہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ایک سوائے سے کوئی نہیں ہے، الفتا یہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. ہمارا امام ایک ہے، ہمارا مقتدا ایک ہے، ہمارے لیے نمونہ ایک ہے، ہمارا آئیڈیل ایک ہے، جیسے رب ہمارا ایک ہے، ہمارا امام بھی ایک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا دعویٰ ہے، اور ہمارا نہیں اللہ کا بھی دعویٰ ہے کہ ان جیسی زندگی کوئی ہونا ہے، ان جیسی خوبصورت سیرت، ان جیسی خوبصورت صورت، ان جیسے طریقے، ان جیسی سنتیں
ان جیسا کامل مکمل دین آپ سے پہلے کوئی لایا ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا آخری دور میں، امام مہدی کے دور میں، تو عیسیٰ علیہ السلام انجیل پہ نہیں چلیں گے، اپنی والی زندگی پہ نہیں چلیں گے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بانویں دین کے تابع ہو کر زندگی گزاری. یہی 5 نمازیں پڑھیں گے. بنی اسرائیل 2 نمازیں پڑھتے تھے، زکات 10واں حصہ دیتے تھے، روزہ 24 گھنٹے کا رکھتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام اپنی والی شریعت نہیں کریں گے، اسی شریعت پہ چلیں. یہی 5 نمازیں، یہی 40واں حصہ زکات کا، یہی دن صبح 7 سے لے کے غروب آفتاب تک کا روزہ، اسی شریعت پہ چلیں گے. وہ ہر بات کو وہ کریں گے جو امام الانبیاء اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. میں دوستو، آج ساری دنیا کے مسلمان ساری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، سب ہو رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، اور ہر طرح سے ساری دنیا انہیں دبانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ سارے حالات اس وجہ سے نہیں آئے کہ ہم تھوڑے ہیں، اس وجہ سے نہیں آئے کہ ہمارے ملک اتنی طاقت نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں آئے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے اسکول نہیں ہیں اور ویسے ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں آئے. یہ سارے حالات اس وجہ سے آئے. کوئی بھی ملک لے لے، اس کے حالات اس وجہ سے نہیں آئے کہ ٹیکنالوجی کی کمی ہے. حالات اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا. بے وفا امت کا حشر ہمیشہ یہی ہوا ہے. بے وفا امت کا حشر ہمیشہ یہی ہوا ہے. اور اس امت کو بے وفائی کی کیا گنجائش ہے؟ اس امت کو بے وفائی کی کیا گنجائش ہے؟ اپنے نبی کے طریقے کو ٹھکرانے کی کیا گنجائش ہے؟ کہ کتنی دعائیں ان کے نبی نے ان کے لیے کی ہے، اسی نبی نے نہیں. ہر نبی نے ایک انتہا پر آ کے ہتھیار ڈالے ہیں، بس اب یہ نہیں سدھریں گے. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، پتھر کھاتے چلے گئے، مارے کھاتے چلے گئے، دکھ اٹھاتے چلے گئے، پریشانیاں اٹھاتے چلے گئے. آپ نے فرمایا لقد اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد. اتنا مجھے دین کے لیے، اللہ کے لیے ستایا گیا کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ستایا. وَلَقَدْ أُخِذْتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُخَذْ أَحَدٌ. اتنا مجھے ڈرایا اور دھمکایا گیا ہے کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنا نہیں ڈرایا. وہ حالات آپ نے اٹھائے، وہ حالات آپ نے جھیلے جو کسی نبی نے نہیں جھیلے. اس کے باوجود بھی دعائیں اتنی پڑھو جو کسی نبی نے نہیں. ساری رات کھڑے ہوئے، جوڑی پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ پاک کے سامنے آنسو بہا رہے اور رو رہے اور یہ دعا نہیں کر رہے اے اللہ میری بیٹی فاطمہ، اے اللہ میری ماں آمنہ، اے اللہ میری ماں حلیمہ، اے اللہ میری بیوی عائشہ، اے اللہ میرا ساتھی ابو بکر، اے اللہ میرا داماد علی، اے اللہ میرا ساتھی عمر، اے اللہ میرا داماد عثمان. یہ نہیں کہہ رہے. جب کبھی بھی آپ روئے، جب کبھی بھی آپ کے ہاتھ اٹھے، جب کبھی بھی آپ کی گولی پھیلی، جب کبھی بھی آپ نے آنسو بہائے، جب کبھی بھی آپ نے فریادیں کی اس امت کو، یا رب امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. اتنا روتے تھے، اتنا. کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو اتنا رویا ہو کہ اللہ نے تسلیاں دی ہو. بس کر اتنا نہ ہو، بس کر اتنا نہ ہو. کچھ تھوڑا سا دل پڑا رکھ، کچھ بڑا حوصلہ کر. اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کسی نبی سے اللہ نے یہ نہیں کہا. 20 آیتیں قرآن پاک میں بھری پڑی ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے نبی ایسے لگ رہا ہے کہ آپ اپنا گلا گھونٹ دیں گے، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. شاید آپ اپنے آپ کو ان کے ایمان نہ لانے پر ہلاک کر دیں گے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.
وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بوكيل لست عليهم بمسيطر أفأنت تنقذ من في النار إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اتنا غم مت کیجیے، آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، ہدایت ہم پر چھوڑ دیجیے، ہم جسے کر کے دیں گے. ایک رات عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے نفل کی نیت مان لی، اس میں سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی، سورت پڑھتے پڑھتے ایک آیت آ گئی، وہ آیت اصل میں ایک دعا ہے، ایک دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگیں گے. اللہ نے اسے قرآن میں نقل کیا ہے. تلاوت کے دوران وہ آیت آ گئی، حضور کا اپنا زخم کٹوا، آپ کو اپنا درد یاد آ گیا اور اس آیت کو دہرانا شروع کیا. رب انہم لضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اے اللہ بڑے میری امت کے گمراہ ہوئے، اے اللہ نے بتوں نے بہت ساروں کو گمراہ کیا، جنہوں نے میری مانی وہ تو ہے ہی میرے، جنہوں نے نہیں مانی اے اللہ میری درخواست ہے کہ ان کو بھی معاف کر. ابراہیم علیہ السلام کی دعا دورانی تلاوت آ گئی. اس کے بعد اسی صورت کے اندر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، آپ نے وہ بھی مانگی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اس دعا کو اللہ کو اختیار ہے. اے اللہ اگر آپ عذاب دیں گے آپ کے بندے ہیں، آپ کو اس کا اختیار ہے، معاف کر دیں گے آپ کو معافی کی قدرت حاصل ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، آپ کو اسے بھی تلاوت فرمایا. اس کے بعد آپ نے چاہا پہلے تو ابراہیم کی دعا پڑھی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی، اب میں اپنی امت کے لیے بھی اپنے الفاظ میں دعا مانگوں. لیکن امت کا غم اتنا آپ پہ طاری ہوا کہ آپ کے الفاظ بن نہ سکے، آپ کی دعا بن نہ سکی اور رونا شروع فرمایا، گریا اور زاری شروع فرمائی اور بس یوں ہی کہتے رہے یا رب امتی 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 امتی. اور یہ 2-4 منٹ نہیں، 10-15 منٹ نہیں، فجر کی اذان تک اس ایک لفظ کو دہرایا امتی 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 امتی. اتنا رو ادھر اذان ہوئی ادھر حضرت جبریل بھی اتر آئے. یا رسول اللہ، اللہ کو پتہ تو سو ہے لیکن وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اتنا زیادہ ساری رات کیوں روتے؟ اگر اللہ یہ سوال نہ کرتے تو آپ کو مجھے تو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے آقا ہمارے لیے کتنا روئے، ہمارے نبی ہمارے لیے کتنا روئے. اللہ نے ہمیں بتانے کے لیے یہ سوال اٹھایا، ہاں رحمت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کیوں غمگین ہیں، آپ کیوں فکر مند ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں ساری رات آپ بے قرار ہوتے رہے؟ آپ نے کہا جبریل میرے اللہ سے جا کے کہو کہ میری امت کا غم مجھے سونے نہیں دیتا، کہ میری امت کا یہ ہے تو انسان ہے تو بشر، غلطیاں بھی ہوں گی گناہ بھی ہوں گے، لیکن اگر آپ نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی تو یہ حالات ہو جائیں گے. یہ صبر مجھے سونے نہیں دیتا. چنانچہ جبریل علیہ السلام حضور کا جواب دے کر اللہ کے پاس گئے. اللہ کے یہاں سے جواب آئے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ. اے میرے حبیب تو پریشان رہو، قیامت کے دن جیسے تو کہے گا ویسے ہم تجھے ناراض نہیں کریں گے، تجھے راضی رکھیں گے. آپ نے فرمایا کبھی آپ کو جبریل علیہ السلام کو بچانا سنائی اور اللہ اچھا اگر اللہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ. اگر اللہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو پھر میں بھی مر جاؤں گا جب تک اللہ میرے آخری امتی کو بھی دوزخ سے نجات نہ دے گا میں بھی راضی نہیں ہوں. میں بھی راضی نہیں ہوں گا اگر میرا ایک بھی امتی دوزخ میں ہوگا. یعنی اس کا پس منظر یوں بنتا ہے، اس کا پس منظر یوں بنتا ہے کہ ایک مجمع کا مجمع اس امت کا دوزخ کو اپنے اوپر واجب کر چکا ہوگا. اللہ حضور کو خوش کرنے کے لیے اس مجمع کا بہت بڑا حصہ نکال کے حضور کی طرف بھیجیں گے. میرے نبی تیرے کہنے پہ اتنے سالوں کو میں معاف کرتا ہوں، زندگی کے سارے جرائم معاف کرتا ہوں، جہنم سے نجات دیتا ہوں اور حضور کے پاس بھیج دیں گے. اور پھر پوچھیں گے اب تو آپ راضی ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں میں نہیں ہوں راضی، ابھی میں راضی نہیں ہوں. ایک اور حصہ پھر پوچھیں گے اب تو راضی ہو، اب بھی میں راضی نہیں. ایک اور حصہ ایک اور حصہ ایک اور حصہ. جب آخری کھڑا ہوگا جسے جہنم میں جانا ہوگا، جب اس کو بھی اللہ پکڑ کر ادھر کو لائیں گے اور حضور سے پوچھیں گے اب تو راضی ہو، حضور فرمائیں گے اب میں راضی ہوں. میرے دوستوں
کیا اس امت کے لیے بھی گنجائش ہے؟ کیا اس امت کے لیے بھی گنجائش ہے؟ کیا اس کے لیے بھی گنجائش ہے؟ کیا اس امت کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ اپنے نبی کے طریقوں کو توڑے اور اپنے نبی کی سنتوں کو کٹر کی گندگیوں کے حوالے کرے؟ کیا ان کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ حضور کا لباس چھوڑ کر غیروں کا لباس پہنے؟ کیا ان کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ اپنے نبی کے طریقے چھوڑ کر ہندوؤں کے طریقوں پہ شادیاں کریں اور ان کی رسموں کو اپنائیں اور ان کے طریقوں کو اپنائیں، ان کے طریقوں پہ تجارت، ان کے طریقوں پہ حکومت، ان کے طریقوں پہ زراعت، ساری زندگی ہماری ان کے طریقوں پہ گزر رہی ہے؟ کیا اس امت کے لیے گنجائش ہے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم سب ایسے نبی کو چھوڑ کر، ایسے امام کو چھوڑ کر؟ اگر یہاں بہاری میں امام کعبہ ہے نا، امام کعبہ شیخ سدیس آ جائیں، شیخ شعیب آ جائیں اور شیخ ماہر الوحیدی آ جائیں بہاری کی کسی مسجد میں، اور سارے بہاری کے بچے کو بتا بھی چل جائے تو کوئی کسی اور امام کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ آپ سے پوچھا ہو سارے جواب دو۔ بہاری کا کوئی مسلمان ہوگا ایسا جو کہے گا بھائی ہم تو اپنے مسجد کے امام کے پیچھے پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے امام کا آواز ہے وہ کیا ہوا؟ ہم تو اپنے کوئی ہے ایسا مسلمان جو اب بھی کہ میں تو اپنی کاری کا پیچھے پڑھوں گا، امام کعبہ کے پاس پہنچ جائے؟ میرے دوستوں، ساری دنیا آج امامت کی دعوے دار ہے، امریکہ کی امامت کا دعوے دار ہے، اسرائیل کی امامت کا دعوے دار ہے، ہندوستان کی امامت کا دعوے دار ہے۔ ساری دنیا کے کافر، ساری دنیا کے کفر کے سرغنے اور کفر کے اور خدائی کے دعوے دار، یہ سارے کے سارے امامت کے دعوے دار ہیں۔ اور ادھر ہمارا امام بھی ہے، ہمارا سردار بھی ہے، ہمارا مرتضیٰ بھی ہے۔ بتاؤ ہمیں کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ سارے بڑے کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہمیں تو حضور کے پیچھے چل رہا ہے۔ ہمارے امام حضور ہے، علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے امام حضور ہے، ہم تو حضور کے پیچھے چلیں گے، ہم تو انہی کے طریقے کو اپنائیں گے، ہم تو انہی والی زندگی اپنائیں گے، ہم تو انہی پہ فدا ہوں گے، ہم تو انہی پہ جان دیں گے، ہم تو انہی کے طریقے کو سینے سے لگائیں گے۔ دنیا خوش ہو تو بھی ٹھیک ہے، دنیا مذاق اڑائے تو بھی ٹھیک ہے، ہمیں کسی سے کیا سروکار؟ ہمارا واسطہ تو اللہ سے ہے، ہمارا واسطہ تو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور اللہ نے ہمیں کوئی ایسا امام نہیں کیا کہ جس میں امامت کی اہلیت ہی نہیں ہے، ایسا امام نہیں کیا ہمیں کہ بس جیسا کیسا اس کے پیچھے چلو، ایسے نہیں ہے، جیسا کیسا بس اس کے پیچھے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں جیسا کیسا اس کے پیچھے چلو، ایسے نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا امام دیا، ایسا امام دیا، ایسا امام دیا کہ ان سے بڑھیا اللہ پاک نے کسی کو بنایا ہی نہیں، ان سے اچھا کسی کو بنایا ہی نہیں، ان سے بلند مرتبہ کسی کو دیا ہی نہیں، وہاں سے پہنچایا جہاں کسی کو نہیں پہنچایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا شر بخشا۔ وأحیا لعیسی الموتیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موتوں کو زندہ فرمایا۔ یہ ہمارے نبی جب تشریف لے گئے نا معراج پر، اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب تو بھی تو کچھ مجھ سے مانگو، تو بھی تو کچھ مجھ سے مانگو۔ تو کہا یا اللہ بس میری ایک درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے سارے نبیوں کو کچھ کچھ کیا ہے۔ اتخذت ابراہیم خلیلا وکلمت موسیٰ تکلیما وأحییت لعیسی الموتیٰ وسخرت لسلیمان الریح وعلمت لداؤد الحدید۔ اے اللہ ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، عیسیٰ کے لیے مردوں کو زندہ فرمایا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر فرمایا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم فرمایا۔ تو میرے لیے بھی کوئی ہے، کوئی خاص چیز میرے لیے بھی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا الم نجعل لک افضل من ذلک کلہ، تجھے جو سب سے بڑھیا چیز نہیں تھی تو وہ کیا ہے؟ کہ اللہ مذکر الا ذکرت معی، میرا نام ادھورا رہے گا جب تک میرے نام کے ساتھ تیرا نام نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ موجود ہو جائے گا اگر اس کے ساتھ محمد رسول اللہ ہوا، اللہ موجود ہو جائے گی اگر اس کے ساتھ آپ کے رسول ہو۔ اپنے ساتھ تجھے جوڑ لیا ہے،
جاؤ ہوگا تو وہاں ہوگا میں، جاؤ ہوگا میں وہاں ہوگا تو. یہ کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا. یہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا. وہ معجزات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے جو کسی نبی کو نہیں دیے. وہ کرامتیں آپ سے ظاہر ہوئی، وہ خالق آداب کرم آپ سے ظاہر ہوئے جو کسی نبی سے نہیں ہوئی. حسن و جمال ایسا بخشا کہ جو بے مثل، انداز زندگی ایسا بخشا جو بے مثل، زندگی ایسی بخشی جو بے مثل. ساری دنیا کو اللہ پاک کی طرف سے چیلنج ہے، ایسا کوئی اور نہیں. عیسائی سے مانو، یہودی بھی سے مانو کہ بے شک محمد ایسا کوئی نہیں، بس وہ سب سے برتر ہے، سب سے برتر ہے. وہ مانتے اسے کہ واقعی ایسا کوئی نہیں. ایک کرسچن دانشور کہتا ہے، کرسچن دانشور کہتا ہے محمد مصطفیٰ میں غور کرتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام میں غور کرتا ہوں تو مجھے محمد مصطفیٰ ایسے لگ رہے جیسے بڑے سے صحابہ، بادشاہ قسم کے آدمی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک معصوم بچے لگ رہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، نقل کفر بادشاہ نبیوں نے تعامل سیکھ لیں گے، کسی کو مرانا کسی کو چلانا سیکھ لیں گے، اگرچہ اللہ نے مختلف درجات رکھے، لیکن عیسائی دانشور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے والا، ان کو خدا کہنے والا وہ کہہ رہا ہے. کیسا اللہ نے نبی عطا ہوا، کتنا عالی شان نبی، کتنا شاندار نبی. اللہ نے کوئی عیب ان میں رکھا ہی نہیں، کوئی کمی ان میں رکھی نہیں، کوئی کوتاہی ان میں رکھی نہیں. کامل مکمل. میرے دوستوں، اب بھی ان کی زندگی کو اپنائیں اور جانوروں سے بدتر انسانوں کی زندگی کو اختیار کریں تو اپنا ہی نقصان ہے، اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں ہے اور پیارے نبی کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. تو بھائی میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں کہ آج کے بعد اپنی زندگی ہم لائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لائیں گے انشاءاللہ. ہاں، پوچھیں علماء کرام سے جا کر، مفتیان کرام سے جا کر کہ مجھے بچہ ہوا ہے، مجھے بتائیں میرے آقا کی اس میں کیا سنت ہے، میرے آقا کا اس میں کیا طریقہ ہے. میں نے بچی کی شادی کرنی ہے، آپ مجھے بتائیں میرے آقا نے اپنی بچی کی کیسے شادی کی. کیونکہ میری بچی فاطمہ تو زہرا سے بڑھیا نہیں ہے، ان سے زیادہ لانی نہیں ہے. میں نے ایسی کمی جیسے آقا نہیں کی. پوری زندگی قدم قدم پر وہ کرنا ہے جو حضور نے کیا ہے، جو حضور نے بتایا ہے. تیار ہے انشاءاللہ؟ اپنی زندگی اس کے مطابق دلائیں گے انشاءاللہ. اگر مسلمان اپنے نبی کے غلام بن جائیں، اگر اپنے نبی کے نام لیوا بن جائیں، اگر اپنے نبی کے طریقے نقشے قدم پہ چلنے والے بن جائیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کی ایسے ہی مدد کرے گا جیسے اللہ نے حضور کے زمانے میں فرمایا، صحابہ کے زمانے میں فرمایا. ضروری نہیں ہے کہ حضور تھے تو مدد کی اور نہیں ہو، اب بھی مدد کریں گے اللہ اب بھی کریں گے، بشرطے کہ ہم حضور کے ہو جائیں. ہمارے نبی کے انتقال کے بعد کا واقعہ ہے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا گیا کہ روم نے ایک لشکر تیار کیا ہے، 1,00,000 آدمی کا لشکر تیار کیا، اور وہ 1,00,000 آدمی بھیجے ہیں مدینے کی طرف. کیونکہ وہ عیسائی تھا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ ان کا جب نبی چلا گیا تو بس اللہ کی مدد بھی اڑ گئی، اب ان کا نام نشان مٹانا کوئی مشکل نہیں ہے. چنانچہ 1,00,000 کا لشکر بنایا اور مدینے کی طرف بھیجا. حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا گیا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی لشکر بنایا. تو سے یہ لوگ پہنچنے کا دو، اس سے پہلے ان کا انتظام کرو. اور انہوں نے کتنا لشکر بنایا؟ 1,50,000 نہیں، 8,000. کتنا لشکر بنایا؟ 8,000. 8,000 میں لشکر چلا مدینے سے روم کی طرف، ہرقل کی طرف، اس کے لشکر کی طرف.
چلتے چلتے کہیں رات ہو گئی، پاؤ ڈال دیا، 8,000 آدمی تھے. اس صحابہ کہتے ہیں حضرت واقعہ ابن اسقا رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر، یہ دونوں راوی ہیں اس قصے کے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ پاؤ ڈالا، ایک جگہ پاؤ ڈالا، رات کا وقت تھا، ہم سو گئے اور وہ جاگ رہے تھے، کچھ لیٹے ہوئے تھے، کچھ جانور چرانے نکل گئے تھے ادھر ادھر. تو یہ ہمارا مجموعہ بکھرا ہوا تھا. اچانک رات کا اندھیرا، ہمارا کوئی پروگرام نہیں، ہم بالکل تیار نہیں تھے، ذہنی لحاظ سے تیار نہیں تھے. ہم تو سمجھتے تھے کہ دشمن ابھی بہت دور ہے، لیکن اچانک وہ جو 1,00,000 کا لشکر تھا، اچانک آ کر ہم پہ حملہ ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں اتنا زوردار حملہ ہوا ہم پہ کہ ہم نے سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی، قیامت آ گئی ہے، زمین ہل رہی ہے. بہت سارا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی آ گئے. اب وہ تو لیٹے ہوئے تھے، وہ گئے ہوئے تھے، کوئی سوئے ہوئے تھے، اٹھتے بھی وقت چاہیے، ذہن بناتے ہوئے بھی وقت چاہیے، اور آنکھوں سے نیند بھگاتے ہوئے بھی وقت چاہیے. صحابہ کہتے ہیں کسی کو تلوار ہاتھ آئی، کسی کو تلوار کی ہاتھ میں آئی، بس یوں ہم کچھ کھڑے ہوئے اور اپنا دفاع کرنے لگے. لیکن صحابہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ آج ہم 500,000 کی قبریں یہی بنے، کیونکہ حملہ زوردار تھا، ہم تیار نہیں تھے. وہ 1,00,000 تھے، ہم 8,000 تھے، لیکن ان کا حملہ ہم روکتے رہے اپنے بس کے مطابق، ہم نے نہیں گھٹایا، ہم دفاع کرتے رہے. لیکن بے بسی کا عالم تھا اور بے کسی کا عالم تھا. اور پہلے جب کبھی ہم دشمن سے مقابلہ کیا کرتے تھے تو شعر و شاعری کرتے تھے. مقابلہ کرتے ہوئے دماغ بھی ہمارا چلتا تھا، دماغ بھی چلتا تھا، اشعار کہتے تھے، فی البدی قصیدے کہتے تھے، اور ایک دوسرے کو حوصلہ دلاتے تھے اور دشمن کے خلاف اٹھاتے تھے. لیکن آج کو ہم سے حملہ ہوا اور اچانک ہوا تو دماغ معروف ہو گیا، شعر و شاعری بھول گئی، کچھ ہمیں یاد نہ آیا، زبانیں ہماری گنگ ہو گئی اور ہاتھوں سے جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم دفاع کرتے رہے. لیکن ایک جملہ، ایک اختیار ہماری زبانوں پہ جاری ہو رہا تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے محمد کے رب تیرے نبی کی امت آج پھنس گئی ہے، اس کی مدد کر. یا رب محمد انصر امت محمد، اے محمد کے رب محمد کی امت کی آج مدد فرماؤ. کہتے یہ ہم جملہ کہہ رہے تھے، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ آج قبریں یہ نہیں بنیں گی، آج ہمیں سے کوئی بچ کے نہیں جائے گا. اور واقعہ میں دستہ کہتے ہماری مثال اور دشمن کی مثال ایسی جیسے کالا بیل ہو، کالا بیل ہو، اس کے اوپر چھوٹا سا ایک تل، چھوٹا سا ایک نشان سفید ہو. ہم وہ سفید نشان دے، دشمن وہ کالا بیل تھا. اتنی بڑی تعداد لوگوں کی اور اتنی تھوڑی تعداد ہماری، ہمیں یقین ہو گیا ہم مر جائیں گے. لیکن بس دفاع کرتے صبح ہو گئی، چاش کا وقت ہو گیا، دوپہر کا وقت ہو گیا. عبداللہ ابن عمر کہتے بس ہم کو کوئی چارہ نہیں تھا، دفاعی کر رہے تھے. لڑتے اچانک میری نگاہ پڑ گئی آسمان کی طرف میری نگاہ اٹھ گئی، آسمان کی طرف میری نگاہ اٹھ گئی. کہتے میں نے دیکھا کہ انفرجت السماء فرجۃ، اچانک آسمان ایک جگہ سے کھلا، آسمان ایک جگہ سے پھٹا اور اس پھٹنے سے گھوڑے سوار اترنے لگے. ان کے سروں پر سفید امامے تھے، ان کے ہاتھوں میں چمکدار نیزے تھے، ان کے آگے ایک گھوڑے سوار تھا، اس کے سر پہ بھی امامہ تھا، ایک سورج سے زیادہ چمکدار نیزہ تھا، اور وہ سب سے آگے یہ کہتا اتر رہا تھا، یا امت محمد قد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد گھبراؤ نہیں، اللہ آ گیا، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا. قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا. اب تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بس ان گھوڑوں کا اترنا تھا، ان سواروں کا اترنا تھا، اس آواز کا سننا تھا کہ ایک دم میدان کی کایا پلٹ گئی. دشمن کے پاؤں اکھڑنے لگے اور سب ہونے لگے، گاجر مرغی کی طرح کرنے لگے. کچھ بھاگ گئے، کچھ مر گئے، کچھ قید ہو گئے. اللہ نے مدد فرمائی. حضور نہیں تھے، ابو بکر بھی نہیں تھے، عمر بھی نہیں تھے، عثمان بھی نہیں تھے، اللہ بھی نہیں تھا، لیکن لڑنے والوں کے ساتھ اللہ تھا. لڑنے والے حضور کے غلام،
لڑنے والے حضور کے تابعدار تھے، لڑنے والے حضور کے پیچھے چلنے والے تھے. میرے دوستوں آج کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی؟ 2 ارب دنیا میں مسلمان ہیں، لیکن سب سے زیادہ گری پڑی قوم، سب سے زیادہ پریشانیوں کی چکی میں، مظالم کی چکی میں پسنے والی قوم یہ 2 ارب مسلمان ہیں. 2 ارب ہیں لیکن 2 بھی نہیں، 2 ارب ہیں لیکن 2 بھی نہیں. ایک حضور کے طریقے چھوڑ گئے، ایک آپس کو چھوڑ گئے، ٹکڑے تقسیم ہو گئے، پھر ٹکڑے پڑ گئے، قوموں میں پڑ گئے، پارٹی میں پڑ گئے. ابھی آئے گا الیکشن، مسلمان کو گالیاں دے گا، مسلمان سے تبرو کرے گا، مسلمان کے خلاف زبان درازی کرے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سب سے زیادہ مجھے اللہ پاک کے عذاب کا ڈر تو وہ سب سے زیادہ اللہ پاک کے عذاب کا ڈر، اللہ پاک کی طرف سے مصیبت کے آ جانے، عذاب کے آ جانے کا ڈر تو وہ لوگ. ایک تو اس وقت جب میرے اوپر سے جہاز گزرتا ہے، میرے اوپر سے جب اڑتا ہوا جہاز گزرتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ جہاز مجھ پر نہ گر پڑے، اس لیے کہ اس کو شراب پی جا رہی ہے، اس میں ننگی لڑکیاں نکر پہن کر لوگوں کو پانی پلا رہی ہے، شراب پلا رہی ہے، جوس پلا رہی ہے، بوتلیں پلا رہی ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہیں جہاز ٹوٹ کے میرے اوپر نہ گر پڑے. اور ایک الیکشن کے دنوں میں ڈر لگتا ہے جب مسلمان بڑے مجموعوں میں کھڑے ہو کر، اسٹیج پہ کھڑے ہو کر، اسپیکروں پہ کھڑے ہو کر مسلمان کو برا کہتے ہیں، مسلمان کو ذلیل کرتے ہیں. اس وقت مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ پاک کا عذاب تھا. میرے دوستوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے. ہم نے انہیں کی زندگی گزارنی ہے، انہیں کا طریقہ اپنانا ہے اور آپس میں جڑ کے رہنا ہے، محبت سے رہنا ہے. ہم قومیں نہیں ہیں، ہم پارٹیاں نہیں ہیں، ہم فرقے نہیں ہیں، ہم امت ہیں. پتہ ہے ہم سارے کیا ہیں؟ ہم سارے کیا ہیں؟ امت ہیں. حضور نے ہمیں امت بنایا، حضور نے ہمیں فرقے نہیں بنایا کہ تم یہ ہو تم وہ. یہ کہاں سے آگے فرقے؟ حضور نے جو ہمیں ایک بنایا، حضور نے جو ہمیں جماعت بنایا، حضور نے جو ہمیں امت بنایا. یہ کیا ہو گیا کہ مسلمان کے خلاف، مسلمان کے دشمن. عرفات کے میدان میں آپ نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا، مینا میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں دیکھو یہ میرا اور تمہارا آج کا ملنا، یہ میں سمجھ رہا ہوں میرا آپ ہی تم سے ملنا ہے. آج کے بعد شاید تم مجھے نہ دیکھ سکو، اگلے سال میں تمہیں یہاں نہیں ملوں گا، میں اس دنیا سے جا چکا ہوں گا. اتنی مقبوض آسا اللہ کا قومی دادا دادا. لوگوں مجھے لگ رہا ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میرا تمہارے ساتھ آخری سفر ہے، میں تمہارے ساتھ بڑھ نہیں سکوں گا. لیکن میری ایک بات کو کان کھول کر سننا، لا ترجعوا بعدی کفار یضرب بعضکم رقاب بعض. یوں نہ کرنا کہ میرے بعد پچھلے قوم کفر میں چلے جاؤ اور ایک دوسرے کی گردن کاٹنے لگ جاؤ اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگ جاؤ، ایک دوسرے کو کافر کہنے لگ جاؤ. یوں نہ کرنا، اس لیے کہ میں تمہیں آپس میں بھائی بنا کرنا. المسلم اخو المسلم، مسلمان کو مسلمان کا بھائی ہے. لا يحتمه ولا يظلمه ولا يقتله. وہ اسے حقیر نہیں سمجھتا، وہ اس کی بےزتی نہیں کرتا اور وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، وہ اس کا حق نہیں کھاتا اور وہ اس کو بے ایران مددگار نہیں چھوڑتا. آج مسلمان پھوٹ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ایک ساتھی سے جو ملا جشن جو ہے ایک ساتھی سے میں نے ہاتھ بڑھایا، اس نے پہلے ہاتھ کو چاقو ماری تھا. مجھے بتاؤ کہ یہ منظر حضور دیکھتے تو کیا ہوگا، کیا گزرتے حضور کے دل. مسلمان سے اتنا برا ہو گیا کہ مسافر کے لیے آباد نہیں ہے. کافر سے بھی ہاتھ ملانے سے ہاتھ کا بات نہیں ہوتی.
حضرت ابو ہریرہ آئے، ان کو غسل کی حاجت تھی، نبی غسل کر لیتا ہوگا، گھر نہیں تھا، ان کا گھر نہیں تھا، ابو ہریرہ کا گھر نہیں، مسجد میں رہتے، غسل کی حاجت ہو گئی، غسل کرنے جا رہے تھے، سامنے سے حضور آنے لگے، حضور کو دیکھا ایک دم چھپ گئے، ابو ہریرہ جنوبی ہوں ناپاک ہوں، اور میں پھر بھی ہاتھ بڑھانا سیکھا، اور کس سے ہاتھ بڑھانا؟ پاک صاف کے ساتھ، پاک ہستی کے ساتھ۔ اتنے دل کیوں ہمارے دل ہو گئے؟ اتنی نفرتیں ہماری آپس میں کیوں پھیل گئے؟ کیوں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے؟ کیوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے؟ کیوں پھر دل کو ایک دوسرے کی بارے میں کہا حضور کا نام لے رہے میرا ہے، ہمارا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے کسی سے ملنا چھوڑ دیا، یہ بھی دین کا، وہ بھی دین کا، یہ بھی دین کا، وہ بھی دین کا، ملنا چھوڑ دیا، بات کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو اپنے حضور کی زیارت ہے۔ اچھا چھوڑا کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس سے بات کرنا چھوڑا وہ اس کے شیخ کو اچھا نہیں سمجھتا، جو اس کے پیر و مرشد تھے اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تو مرید نے شیخ کی محبت سے مغرور ہو کر اسے بات کرنا چھوڑ دی، اپنے حضور کی زیارت ہے۔ کہا میں کیوں بات نہیں کر رہے اس سے؟ یہ جھوٹی بات نہیں سنا رہا، یہاں جھوٹی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی کیوں نہیں بات کر رہے اس سے؟ کہ میں شیخ کو نہیں مانتا، فرمایا مجھے تو مانتا ہے، تو تجھے میرا خیال نہیں، تیرا شیخ تجھے اس سے زیادہ عزیز ہے، مجھے تو مانتا ہے۔ میرے دوستوں، ہر مسلمان کے لیے حضور کے آنسو بہے ہیں۔ جس کو دیکھو اس بات کو ایک دم سے ذہن میں لاؤ، اس کے لیے میرے آقا کی کتنے آنسو بہے، کتنا روئے ہیں۔ حجۃ الوداع میں 6 گھنٹے آپ روئے ہیں، 6 گھنٹے، اور کوئی دعا نہیں کی سوائے اس کے کہ اللہ میری امت کو معاف کرے۔ اس کے لیے حضور نے آنسو بہائے۔ ایسے کیسے نفرت؟ ہم امت ہیں، ہم فرقے نہیں ہیں، ہم پارٹیاں نہیں ہیں، ہم جماعتیں نہیں ہیں، ہم دھڑے نہیں ہیں، ہم کیوں نہیں ہیں؟ سارے بتاؤ ہم کیا ہیں؟ امت ہے۔ کس کی امت ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ امت ہونا یہ ہے قابل فخر چیز، اس میں ہونا چاہیے ناز۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں ایم پی اے ہوں، میں ایم ایل اے ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، یہ فخر کی چیزیں نہیں ہیں۔ دیکھا نہیں اس پہ فخر کر رہا ہے، میں فرسٹ کلاس میں سفر کر رہا ہوں، آپ کو تھرڈ کلاس میں سفر کر رہے ہیں، تو بھائی 4 گھنٹے کا سفر ہے، آپ ہی اگر جائیں گے میں بھی کر دوں گا۔ یہ فخر کی کیا چیز ہے؟ اور اس پہ فخر کرو ٹرین میری ہے، ان کو سمجھ میں آتی ہے۔ یہ کیا فخر کی ہوئی؟ آپ اے سی والے ڈبے میں سفر کر رہے ہیں، میں نان اے سی کے ڈبے میں سفر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیا ہو 4 گھنٹے میں یہ بھی گزر جائے گا، وہ بھی گزر جائے گا۔ یہ کیا فخر کی چیز ہوئی کہ میں تو پروفیسر ہوں، میں تو ایم پی ایم ایل اے نہیں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ یہ فخر کی چیز۔ ہاں میرے ساتھ میرے آقا کی نسبت ہے، مجھے تنہا نہ سمجھو، میرے ساتھ میرے آقا کی نسبت ہے۔ حضرت زید بن حارثہ ہمارے نبی نے انہیں بیٹا بنایا۔ اصل میں یہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے نام کے گئے ہوئے تھے، راستے میں ڈاکٹروں نے
کافلے کو لوٹا، ان کو اٹھا کے لے گئے. اس زمانے میں جس کو اٹھا کے لے گئے وہ ان کا غلام بن جائے. ان کو غلام بنا دیا اور غلام بنا کے مکے کے بازار میں آ کر بیچ دیا. مکے کے بازار میں آ کے بیچ دیا. مکے کے بازار میں حضرت خدیجہ کے بھائی نے ان کو خرید لی. حضرت خدیجہ کے بھائی نے خرید لی. جب حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی ہمارے نبی سے تو بھائی نے وہ غلام اپنی بہن کو ہدیہ کر دیا. اب جب وہ آئے حضرت خدیجہ کے پاس تو حضرت خدیجہ کے بھی غلام بن کے حضور حضرت خدیجہ نے حضور کو دے دیا. ابھی حضور کے غلام ہوئے حضور کے ساتھ ہے. آپ نے حضور کا احساس فرمایا تو یہ بھی ایمان ہے. لیکن جب یہ قافلہ حضرت سید کو چھوڑ کے اپنے علاقے میں پہنچا تو ان کے جو والد تھے نا حارثہ نام تھا، حارثہ بن شراحیل ان کا نام تھا. جب اس نے کہا میرا بیٹا تھا تو آپ کا بیٹا کو اٹھا کے لے گیا ہے میرا بیٹا کا چلا گیا تو وہ مینٹلی لحاظ سے اپسیٹ ہو روتے سارا دن رو اور یوں پاگلوں کی طرح سے گھومتے. بتائیے جو علی زید ولم ادر ما فعل احل فیرجع فتكون له الاجل. اور زید کی محبت میں پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا. اشعار پڑھتے. اب ایک عرصہ گزر گیا. اللہ کی شان ان کے قبیلے کا کوئی آدمی آیا مکہ حج کرنے کے لیے. اس نے دیکھا حضرت زید کو طواف کے دوران کہیں کو بلا کے کہتے تھے آپ باپ کو فرمائے تیری محبت میں تو یہاں پر پھر رہا ہے چل تیرے باپ سے تجھے ملاؤں. ابھی جا سکتا میں آپ میرے ابا سے کہہ دینا میں بڑے اچھے لوگوں کے پاس ہوں مجھے کوئی ٹینشن نہیں آپ بھی ٹینشن نہ. اس نے جا کے والد کو سنا ہے. والد کا اچھا چلو شکر ہے اب چل گیا کہ کہاں ہے. اپنے بھائی کو لیا باپ اور چچا یہ دونوں بہت ساری رقم لے کے مکہ معظمہ آ گئے. پوچھتے پاچھتے پہنچ گئے حضور کے پاس. کہا یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے آپ اس کو بلائیں ہم اسے ملنا چاہتے ہیں. بیٹا بلایا گیا. باپ بھی لکھا چچا بھی لکھا بڑی محبت سے ملے. اس کے بعد باپ نے کہا بیٹا اب ہم مجھے لینے کے لیے آئے. تب میرے پاپا آئیے حضور سے کہنے لگے رسول اللہ آپ جو قیمت کہیں منہ مال کی قیمت آپ کو ہم دینے کے لیے تیار ہے. ہمارے بچے کو میں بڑا پریشان ہوں میرے بچے کی وجہ سے. آپ نے فرمایا وہ مال کی قیمت مجھے ایک روپیہ نہیں چاہیے. آپ اس کو لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں. اگر یہ راضی ہے تو اس کو لے جائیں. اگر یہ خود راضی نہ ہو تو میں زبردستی نہیں کروں گا. آپ نے بہت بڑا احسان کر دیا. مفت میں دے دیں. بچہ کیسے راضی نہیں ہوگا کہ باپ اور پپا کے ساتھ جائے. باپ اور بچہ نے کہا سے پھر چلے اب تیری ماں بھی منتظر ہے تیرے رشتے دار بھی منتظر ہے تیرے ساتھی بھی منتظر ہے میں بھی تیرے لیے وقت وقت کی زندگی گزار رہا ہوں. اب چلو پھر واپس چلے اپنے وطن. تو زید کہنے لگے ابا جان بات یہ ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. باپ کی تو پاؤں پہلے زمین نکل گئی. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زید یہ جواب دینا تھا. کیوں؟ کیا تمہیں غلام زیادہ پسند ہے آزادی سے؟ کیا تمہیں غیر زیادہ پسند ہے باپ اور چچا سے؟ تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے میں غلام ہوں لیکن ان کے اندر جو میں نے دیکھا ہے وہ کہیں نہیں ملے گا. میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. باپ کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں چچا کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. جب یہ حضرت زید سے فیصلہ سنایا تو حضور اتنے خوش ہوئے کہ ایک دم حضور لگ کے حضرت زید کو بھی گود میں اٹھایا اور ایک دم بیت اللہ میں آئے اور بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا یا من حضر اے لوگوں گواہ بن جاؤ اشہدوا گواہ بن جاؤ ان زیدا ابنی یرثنی وارثہ. آج کے بعد زید بن حارثہ نہیں ہے بلکہ آج کے بعد زید محمد کا بیٹا ہے. آپ کی نسبت مجھے کافی ہے. مجھے باپ کی چاہیے چچا بھی نہیں. ہمیں آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی کافی ہے. ہمیں نہیں چاہیے پروفیسریاں. ہمیں نہیں چاہیے ایم پی اے کی ڈگری اور ایم ایل اے کی کرسی اور صدارت کی کرسی اور وزارت کی کرسی. ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم غلام ہیں. محمد ہمارے امام ہے. ہم غلام ہیں. محمد ہمارے آقا ہے. ہم غلام ہیں. محمد ہمارے سرکار ہے. ہم غلام ہیں. محمد ہمارے نبی ہے.
نبیوں کے نبی نبیوں کے سردار ہے. کیا کیا یہی نسبت ہمیں کافی ہے کہ نہیں؟ یہ نسبت اگر پکی کر لی، یہ نسبت اگر پکی کر لی، یہ نسبت اگر پکی کر لی تو یہی قیامت کے دن کام آئے گی. میرے دوستوں ساری نسبتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو اللہ ختم نہیں کرے گا. اب چونکہ ہمیں نسبت حاصل ہے امام الانبیاء کی، خاتم المرسلین کی، تو لہذا ہمارے ذمہ وہ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں جو ہمارے نبی کے ذمہ تھی. وہ ذمہ داری کیا تھی؟ وہ دعوت کی محنت، تبلیغ کی محنت، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، پچھڑے لوگوں کو اللہ سے ملانا، گمراہوں کو سیدھے راستے پہ لانا. یہ پہلے نبیوں کا کام تھا، آخر میں نبیوں کے امام کا کام تھا. اب یہ ہر مسلمان چاہے کہاں لکھا ہو چاہے کھڑا ہو اس کا یہ کام تبلیغ کی محنت. بس یہی تبلیغ کی محنت ہے. یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، خدا کی قسم یہ فرقہ نہیں ہے، خدا کی قسم یہ پارٹی نہیں ہے. انہیں غیر نہ سمجھا کرو، یہ تمہارے اپنے ہی ہے، یہ غیر نہیں ہے، یہ آپ اپنے. ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے کسی سے نفرت مت کرو، جو پتھر بھی مارے ان کو بھی سینے سے لگے، ان کو بھی سینے سے لگے، ان سے بھی پیار کرو. کوئی کہے کہ تم حضور کے گستاخ ہو دفع کر لینے سے، تو ان کو بھی حقیر نہ سمجھو، وہ بھی حضور کی محبت میں کر رہے ہیں. تمہیں مار کھانے پر اللہ معاف کرے گا، ان کو محبت میں مارنے میں اللہ معاف کرے گا. وہ مارنے محبت ہے اور کھانے محبت ہے. ہم بھی جنت میں جائیں گے، اللہ ان کو بھی جنت میں بھیجے گا. اس لیے دعوت کی محنت ہمارا کام ہے. دین کے لیے محنت کرنا اور دین کے لیے کوشش کرنا، دین کے لیے جان لگانا، اپنے وطن کی قربانیاں دینا، اپنے بیوی بچوں کی قربانیاں دینا، اپنے گھر بار کی قربانیاں دینا، جان مال عزت آبرو کی قربانیاں دینا، یہ اس امت کا کام ہے. صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، اہل بیت نے کر کے دکھایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. ہم نے ان کی نقل کرنی ہے. تیار ہے اس کے لیے؟ ساری دنیا منتظر ہے، بتانے والا کوئی نہیں. اور جماعتی لوگوں کا تو وہاں پہ ایک آدمی مسلمان ہو، دعوت دی تو وہ مسلمان ہو، کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد وہ رونے لگے، کلمہ پڑھ کے وہ رونے لگے. ساتھیوں صاحب کیوں ہو رہے ہیں؟ کاش آپ ایک ہفتہ پہلے آ جائیں. کیوں کہ میرے والد صاحب اس سے بھی زیادہ نرم دل تھے. آپ ایک ہفتہ پہلے آتے ہیں، آپ دعوت دیتے ہیں، وہ مسلمان ہو گئے، وہ کفر میں مر گیا، اب ہمیشہ ضرورت نہیں کرے. کتنی انسانیت ہے جو اللہ سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، دین سے دور ہے، اور وہ اسی حال میں مر رہی ہے. تو اپنے دوستوں کون ان کے لیے غم کھائے گا، کون ان کے لیے روئے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے. صحابہ کرام کی دنیا میں پھیلی ہوئی قبریں یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے، سبق ہے کہ دیکھو ہم نے بھی تو سب کچھ چھوڑا ہے. ہمارے سندھ میں بھی صحابہ کرام کی قبریں، سندھ میں، آپ کے پنجاب میں بھی، سنا ہے ایسی میں بھی، راجن پور میں تو ہے، کنفرم راجن پور میں، آپ کے یہاں سنا میرسی میں بھی ہے، پشاور میں ہے، بلوچستان میں ہے. کہاں مدینہ، کہاں سندھ اور پنجاب، کہاں مدینہ، کہاں بلوچستان، کہاں مدینہ، کہاں افغانستان، کہاں مدینہ، کہاں استنبول. ساری دنیا میں ان کی قبریں ایک خاموش دعوت دے رہی ہے، خاموش آواز بنا رہی ہے کہ مدینے سے بڑی شہر دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. لیکن دعوت کے لیے مدینے کو بھی ہم نے قربان کر کے ان جنگلوں میں قبریں بنائی، ریگستانوں میں قبریں بنائی، دور دراز علاقوں میں قبریں بنائی. یہ بھی تمہاری عبرت کے لیے کافی. مدینے سے بڑی شہر کوئی ہو سکتا ہے؟ مدینے سے زیادہ مقدس زمین کوئی اور ہو سکتی ہے؟ جب مدینے کو چھوڑا گیا، امام الانبیاء کی صحبتوں کو چھوڑا گیا، آپ کے دیدار کو چھوڑا گیا، آپ کی صحبتوں کو قربان کیا گیا، تو بیوی کو کیوں چھوڑا جا سکتا؟ بچوں کو کیوں چھوڑا جا سکتا؟ کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. محبت ہو، عشق ہو تو ہر قربانی آسان ہے. تو آپ سارے بھائی دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا بات ہے؟ پھیلیں گے ساری دنیا میں، پھیلائیں گے اللہ کے پیغام کو.
کے سامنے اے اللہ جب سے وہ سنبھالا ہے بے دینی ہی بے دینی دیکھتے ہیں، بے دینی ہی بے دینی ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسلام کی خزاں ہی خزاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں اسلام کی بحالی کو دیکھ، کیا وہ منظر ہوگا، کیا وہ ماحول ہوگا جب ہماری ساری مائیں بیٹیاں ملکوں میں ہوں گی، ہمارے نوجوانوں کے چہرے پہ حضور کی سنتیں ہوں گی، سروں پہ امامیں ہوں گے، گردنیں جھکی ہوں گی، نظریں نیچی ہوں گی، مسجدیں آباد ہوں گی، تجارت امانتداری کے ساتھ ہوگی، اور ہر ایک دوسرے کا ہمدرد اور خیر خواہ بن جائے گا، اولادیں ماں باپ کی فرما بردار ہو جائے گی، خاوند اور بیوی ایک دوسرے کا لحاظ کرنے والے ہوں گے، گھروں میں محبت کی محبت ہوگی، کتنا اچھا ماحول بنے گا، دین زندہ ہوگا تو ہوگا۔ تو آپ سارے کے سارے اس کے لیے قربانی دیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ جب تک یہاں سے مجلس کو ختم نہ کیا جائے، جب تک یہاں سے اٹھنے کو نہ کہا جائے، آپ میں سے کوئی بھائی یہاں سے نہ اٹھے، کون آخر تک جب کے بیٹھا رہے گا انشاءاللہ، سارے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے، سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ جن کے 4 مہینے نہیں لگے، 4 مہینے ابھی تک اس محنت میں ہم نے نہیں لگائے، وہ کھڑے ہو کے بتاؤ دیکھو میرے 4 مہینے، میں صبح سے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں، کھڑے ہو کے بتاؤ۔ اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا